میرا سوال یہ ہے، میں نے سب کے سامنے اسلام قبول نہیں کیا ہے اور میں نے پچھلے 2 سال پہلے سے ہی نماز پڑھنا اور روزے رکھنا چالو کیا، خود ہی اپنے من سے ہی. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب کے سامنے مجھے اسلام قبول کروائیں، یہ میری آپ سے گزارش ہے. اور میرا یہ سوال ہے کہ میں ایک مہاراشٹرین پریوار سے ہونے کی وجہ سے جو سبھی نان مسلم کے دل میں ہوگا جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ یہ ہے کہ میرے گھر پہ جو بت پرستی ہو رہی ہے اسے کیسے روکوں اور اس سے کیسے بچوں، اور میرے ساتھ میرے ماں باپ کو کیسے سمجھاؤں کہ خدا ایک ہے. بہن ماشاءاللہ 2 سال سے اسلام کا مطالعہ کر رہی ہے جی، اور اسے یقین ہو چکا ہے کہ اسلام صحیح مذہب ہے اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے. بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص آپ پر زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. کوئی آپ پہ دباؤ ہے؟ نہیں. مالی دباؤ یا پریشر؟ نہیں. آپ اپنے من سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے آخری پیغمبر ہے؟ جی. بے شک. اور آپ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ کے سامنے آپ قبول کریں؟ انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرائیے. جی. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. ماشاءاللہ آپ مسلم ہو چکے. جی شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور میں کہوں گا کہ مجمع کتنے لوگ ہیں پتہ نہیں، 1 لاکھ سے زیادہ لگتے ہیں. میں کہوں گا کہ سارے سامعین سے کہ آپ کے لیے دعا کرے اور اللہ آپ کے جد و جہد کو قبول فرمائے. آپ کا سوال تھا کہ آپ کس طریقے سے آپ کے گھر والوں کو، آپ کے والدین، آپ کے والد والدہ کو کس طریقے سے اسلام کی دعوت دے اور کس طریقے سے یہ ثابت کرے کہ خدا ایک ہے. سب سے پہلے جس طریقے سے میں تقریر کیا ہوں، کیونکہ آپ ایک مہاراشٹرین خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ ہندو خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. آپ اگر میری کیسٹ سنیں گے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم، اسلام اور ہندو دھرم میں یکسانیت، میں کہوں گا والنٹیئر سے کہ میری طرف سے آپ کو ایک تحفہ دے. آپ اس DVD کو دیکھیے اور وہ DVD کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے والدین، آپ کے گھر والوں سے یہ کہو کہ آپ جو یکساں ہے ہندوازم اور اسلام میں، اس کے اوپر کم از کم عمل کرو اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے گھر والوں کو ہدایت دے گا. میری یہ آپ سے التجا ہے کہ آپ جب اسلام قبول کرتی ہے اس کے بعد آپ کے گھر والوں کو احساس دلاؤ کہ آپ اور بہتر انسان بن چکی ہے. اگر آپ جو کچھ آپ کے والدین کہتے ہیں آپ ان کی ساری باتوں پہ عمل کرو، صرف وہ بات جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے، جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے، اس کے علاوہ جو بھی باتیں، جو بھی حکم آپ کے والدین آپ سے کرتے ہیں آپ اس کا پالن کرو. ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میری بیٹی جب اسلام قبول کی اب وہ مجھ سے اور محبت کرتی ہے، وہ میرا اور کہنا مانتی ہے، اس کی مجھ سے اور چاہت بڑھ گئی ہے، کیونکہ اسلام میں ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. اسی لیے آپ کو یہ احساس دلانا پڑے گا کہ آپ ان کی اور اچھی بیٹی ہے. صرف وہ چیز، جو چند چیزیں جو وہ کہتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے، وہ چھوڑ کے آپ ان کی ساری باتوں پہ عمل کرو. چاہے آپ کو مشکل ہو، مثال کے طور پہ آپ کو پسند ہے پیلا پہننا، وہ کہتے ہیں نیلا پہنو، آپ نیلا پہنو، کیونکہ نیلا پہننا اسلام میں حرام نہیں ہے. تو اس طریقے سے جو بھی باتیں آپ کے والدین آپ سے کرتے ہیں آپ ان سے اور محبت کرو، آپ ان سے اور پیار کرو.
اس طریقے سے انہیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ نیا دھرم، یہ نیا مذہب جس میں آپ داخل ہوئے وہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کا خیال رکھو، جس طریقے سے قرآن مجید میں فرمایا سورہ اسراء میں چیپٹر نمبر 17 میں آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے بعد آپ کو اپنی والدین سے محبت کرنا چاہیے، اور اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں والدین اگر ضعیف ہو جاتے ہیں آپ ان کے خلاف اف تک مت کہو، لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ان سے پیار اور محبت کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میرے والدین کو برکت دے، اور جس طریقے سے ان نے بچپن میں میرا خیال رکھا اے خدا آپ ان کا خیال رکھو۔ تو اسلام میں والدین کی عزت کرنا ضروری ہے۔ آپ اگر اچھا برتاؤ کریں گے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے والدین اور آپ کے گھر والوں کو بھی ہدایت دے، آمین۔ I believe finally I got the time to ask the question. Okay, this is related to the topic you taught today, that is Islamic concept of God, or means you concluded with that. My question is, you used Surah chapter 112 and you said that it is the acid test for any religion or any concept which has to go through it. Now, in this Surah chapter 112, in verse 1, it says, Qul huwallahu ahad. Now, as I was doing research on this word ahad, it doesn't mean only one. It means one of. Because the same word was used in different verses in the Quran to say one of, not only one. For example, in Surah chapter 2 verse 136, it says any one of ahadin. Surah chapter 2 verse 285, it says any one of ahadin, any one of his messengers. Any one of was translated from the Arabic word ahadin. Yeah, my question is that it is a deliberate mistranslation. And second question is, Brother, one question at a time because time is limited. Please may I know your name? Peter. پیٹر بھائی نے ماشاءاللہ اچھا سوال پوچھا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں، بھلے آپ قرآن میں غلطیاں نکالنے کے لیے پڑھیے، میں بہت خوش ہوں۔ آپ قرآن پڑھیں گے تو ہی پتہ لگے گا قرآن کتنی پاک کتاب ہے۔ بھائی صاحب کا سوال تھا جو سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 جو میں نے بیان کیا، لٹمس ٹیسٹ فار تھیولوجی، اس کی پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ یہ کہتے ہیں احد کی معنی ایک نہیں ہے، احد کی معنی ہے ون آف دیم، ایک نہیں ہے، ون آف دیم ہے، اٹ از ناٹ ون، اٹ از ون آف دیم۔ اور وہ حوالہ دیا سورہ بقرہ کے سورہ نمبر 2 اور کئی حوالہ دیتے ٹائم پہ یہ کہا، جب آپ سورہ بقرہ کی آیت بیان کر رہے تھے اس میں لکھا تھا احدم، احدم از ون آف، احد از اونلی ون۔ تو آپ خود بھلے آپ عربی نہیں جانتے، قرآن میں لکھا ہے سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 قل هو اللہ احد، وہاں ہے احدم، تو گاڈ از ون۔ وین یو ایڈ احدم اٹ از ون آف، تو احدم means one of، احد means one۔ تو آپ خود جانتے ہیں کہ دونوں الفاظ، the first سورہ اخلاص chapter 112 verse number 1 says قل هو اللہ احد، say there is Allah one and only، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے۔ احدم میں is one of، تو دونوں لفظ میں ایڈیشن ہے، سورہ بقرہ میں ایڈیشن ہے، اسی لیے اس کے معنی ہے one of them۔ احد means only one and nothing else، احدم means one of them۔ تو آپ بھلے عربی نہیں جانتے، یہ جان سکتے ہیں کہ دونوں الفاظ ہو بہو وہی نہیں ہیں۔ The first part ahad means one and that means only one God۔ Hope that answers the question۔ ذاکر حسین نائک صاحب، دھنیہ واد، آپ نے آج کافی اچھی باتیں بتائی۔ میرا نام منوہر رنپی سے ہے، میں مہاراشٹرین فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور کوی ہوں، مراٹھی میں کوی بولتے ہیں، اردو میں شاعر بولتے ہیں آپ لوگ، اور مراٹھی میں غزلیں لکھتا ہوں۔ تو اس کے لیے کافی اردو شاعروں کی دیوانوں کا ابھیاس مجھے کرنا پڑا۔ آپ نے خدا کے تصور کے بارے میں آج لیکچر دیا ہے، الگ الگ مذہب میں خدا کا تصور کیا ہوتا ہے۔ تو آپ کے مسلم کمیونٹی میں کافی شاعر ہے جن کا رتبہ بہت بڑا ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں
सूफीज़म को मानने वाले कई शायर हैं, जैसे अमीर खुसरो है, गालिब है। वो कहते हैं कि एक तू ही तो है जहां में सनम, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है। इस तरीके से खुदा का तस्वुर करने वालों को क्या आप इस्लाम कबूल करने वाले मानते हैं क्या, मुसलमान मानते हैं क्या, ये मुझे बताइए जरा। भाई साहब का सवाल है कि कवि है, शायर है, मनोहर भाई साहब भी माशाल्लाह शायर है। वो ये कहते हैं कि शायर जब खुदा का तस्वुर बयान करता है अपनी कविता में या अपने शायरी में, तो क्या आप मानते हैं ये सही है कि गलत है? जो भी कवि, जो भी शायर खुदा का तस्वुर बयान करता है अपने शायरी में या अपनी कविता में, अगर वो कुरान के मुताबिक है, अल्लाह के रसूल के मुताबिक है, तो वो सही कवि है, सही कविता है, सही शेर है। लेकिन अगर वो कुरान के खिलाफ है और सही हदीस के खिलाफ है तो गलत है। इसीलिए मैंने मेरी तकरीर में कहा कि एक तौहीद है, तौहीद अल-अस्मा व सिफात। अगर वो तौहीद अल-अस्मा व सिफात, तौहीद रुबूबिया, तौहीद इबादा के खिलाफ नहीं है तो बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार शायर बहक जाते हैं और खुदा का तस्वुर करते करते बहक जाते हैं और शिर्क करते हैं। लेकिन अगर वो कुरान के मुताबिक है, सही हदीस के मुताबिक है तो बिल्कुल सही है। और जितने भी शायर, मैं तो शायर नहीं हूं, ना मैं उर्दू दान हूं, मैं फारसी जानता हूं, लेकिन जितने भी शायर है, सबसे बेहतरीन शायर जिसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में कहा और इस्लाम का पैगाम बयान किया है, वो है अल्लामा इकबाल। इसीलिए कल एक नशिस्त थी, शिकवा जवाब शिकवा, जो अल्लामा इकबाल का था माशाअल्लाह। उसने शिकवा किया अल्लाह से, किस तरीके से इंसान शिकवा करता है। काफी लोग ने फतवा लगाया कि वो काफिर है। बाद में उनने जवाब दिया, शिकवा का जवाब दिया। जवाब इतना बेहतरीन था माशाअल्लाह कि अल्लाह ने उनके कलाम में तासीर दी माशाअल्लाह। लेकिन जो भी कवि, जो भी शायर कोई भी शायरी करता है, कविता लिखता है, कुरान और सही हदीस के मुताबिक है, वो सही है। अगर इसके खिलाफ है, चाहे कोई भी मजहब का हो, तो वो गलत है। क्वेश्चन। मैं इकरा इंग्लिश स्कूल ढापोड़ी पुणे से हूँ। वो एक इस्लामिक स्कूल है। मैं वहाँ 7 साल से पढ़ा रही हूँ एज ए टीचर। एंड सब मुसलमान बच्चे प्लस उसमें क्रिश्चियनिटी है, हिंदू है, सब टाइप के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। उसमें एक खास बात मुसलमान लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि उन लोग में इतनी तो इंसानियत है कि उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किए। आज वो स्लम एरिया है, लेकिन वो स्लम एरिया होते हुए भी कुछ मेंबर्स सब मुसलमान हैं, लेकिन वो लोग जितना आदर भाव से सम्मान दोनों लोगों को दे रहे हैं, उसके लिए मैं वो तारीफ करना चाहती हूँ। वो बात ठीक है, लेकिन सर आपके लिए मेरा एक सवाल ये है कि आपके इतने फॉलोवर्स हैं, आज वो दिख कर आ रहा है जो फॉलोवर्स है, तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि पीस टीवी चैनल से आपके बातें हमारे तक पहुंच रही है, तो आप प्लीज हमारे लिए सही न्यूज चैनल का बंदोबस्त करिए। वो भी प्लीज सर, 1 मिनट, आई वॉन्ट 1 मिनट मोर। बहुत दिन से लाइन लगाकर बहुत सवाल थे, लेकिन आई एम डूइंग वेरी शॉर्ट। और एक बात है कि आज जो अफवाह है, एक मुसलमान बम विस्फोट में पकड़ा गया। आज मैं मुसलमान लोगों में खड़े होकर उनकी तारीफ नहीं करना चाह रही। फैक्ट एंड फ्रैंक स्पीकिंग कि मेरा ये कहना है, 2 दिन के बाद न्यूज में ये माना जाता है कि कोई और था। ठीक है, आप लोगों से, आपसे ये चाहती हूँ कि आप हमारे तक सही न्यूज पहुंचाने की कोशिश करिए कि आपके चाहने वाले काफी हैं। मैं पूना में भी आपका प्रोग्राम देख चुकी हूँ, आपके बहुत फॉलोवर्स हैं। मैं 7 इयर्स से इकरा इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रही हूँ। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब दूर हो गए। आज मैं सब दुआ जानती हूँ। आई एम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, but I don't want to take a time, so I thank इकरा इंग्लिश स्कूल धापुड़ी पुणे, जो वो गरीब लोग आज इतना काम कर रहे हैं, वो मुझे उनको थैंक्स कहना चाहती हूँ। बस, ओके, थैंक यू वेरी मच। मैंने अच्छा सवाल पूछा है। सवाल के पहले ये कहा कि वो एक इस्लामिक इकरा स्कूल में पढ़ाती है, टीचर है दापोली पूना में, और वहाँ के मुसलमान बच्चे, हिंदू बच्चे, क्रिश्चियन बच्चे हैं, लेकिन मुसलमान बच्चे आपस में भेदभाव नहीं करते, जात पात में नहीं मानते। बिल्कुल अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहन का सवाल है कि मेरे मानने वाले बहुत है, ये मैं नहीं जानता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम है। जैसा मैंने कहा कि मैं नाचीज हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इस्लाम का पैगाम फैलाऊं, और इस्लाम के पैगाम की वजह से माशाअल्लाह कई लोग माशाअल्लाह इस पैगाम को सुनते हैं। लेकिन जब भी जिसके भी फॉलोअर्स बढ़ते हैं, उसके दुश्मन भी बढ़ते हैं साथ साथ।
اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مانا ہوا شخص, سب سے بہترین انسان اس دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں کوئی شک نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سب سے زیادہ کتابیں اگر کوئی شخص کے خلاف لکھی گئی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. بہن کا سوال ہے کہ وہ پیس ٹی وی دیکھتی ہے, پیس ٹی وی سے خوش ہے, پیس ٹی وی سے اسلام کا پیغام پھیل رہا ہے, وہ چاہتی ہے کہ ایک ایسا چینل شروع کروں میں جو صحیح نیوز انسانوں تک پہنچائے. آپ گویا کہ میرے دل میں جھانک کے میرے دل کی بات کہہ رہی ہے. سر ایک کوشچن لاسٹ, ایک سر ایک منٹ, جسٹ اے منٹ. آج ساری دنیا کی ارتھ ویوستھا برباد ہو رہی ہے. سامیا وادی روس کی ارتھ ویوستھا لگ بھگ سماپت ہو گئی ہے. پوجی وادی ارتھ ویوستھا ختم ہونے کے کگار پر ہے. کیا یہ صحیح سمے نہیں ہے کہ مسلم ارتھ ویوستھا کو لاگو کر دیا جائے؟ تھینک یو سر. ماشاء اللہ, بہن کا کافی مطالعہ ہے اسلام کے بارے میں, اور وہ کہہ رہی ہے کہ اسلام سارے جہاں میں لاگو ہونا چاہیے. وہی میں کہتا ہوں, دس قرآن از دا کانسٹیٹیوشن. ہر ملک کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے, یہ انسانیت کا کانسٹیٹیوشن ہے قرآن. اسی لیے اس کانفرنس کا ٹائٹل ہے پیس دا سولوشن فار ہیومینٹی. اسلام انسانیت کے لیے. جتنا اسلام پھیلے گا اتنی ہی انسانیت کی مشکلات دور ہوگی, اور یہ قرآن از دا کانسٹیٹیوشن. اگر یہ کانسٹیٹیوشن ساری دنیا میں لاگو ہو جائے گا, انشاءاللہ اس دنیا کے انسانیت کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی. آپ نے جیسے فرمایا کہ ایک نیوز چینل ہونا چاہیے, یہ میری خواہش ہے. کئی سال پہلے ایک خواہش تھی کہ ایک اسلامک چینل شروع کروں, اور جانتا ہوں کہ اسلامک چینل شروع کرنا یہ کوئی کھانے کی بات نہیں, اٹس این ہرکولین ٹاسک. شروع کرنے کے بعد اسلام کے مطابق, قرآن اور حدیث کے مطابق چلانا تو اور مشکل کام ہے. یہ اللہ تعالیٰ, اور میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو بھی چیز آپ کرنا چاہتے, آپ کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وسائل, اس سے شروع کرو. آپ کے پاس 100 روپیہ, شروع کرو, رکو مت, جب وسائل آئیں گے تو شروع کروں گا. ہم نے شروع کیا ہمارے ادارے کے ذریعے, اللہ تعالیٰ نے ہماری محنت کو قبول فرمایا. ابھی ایک پیس ٹی وی ماشاءاللہ ہے جو تقریباً 3 سال پہلے شروع ہوا, 2 سال 10 مہینے, اور اللہ کی مدد ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ پیس ٹی وی ابھی ساری دنیا میں موجود ہے. 3 مہینے پہلے صرف ساؤتھ امریکہ میں موجود نہیں تھا. اللہ کی مدد سے 3 مہینے سے ساؤتھ امریکہ میں بھی موجود ہے, کیونکہ ساؤتھ امریکہ میں انگریزی بہت کم لوگ بات کرتے ہیں, کیوں ہم کوشش کریں, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کر دکھایا الحمدللہ. اور ہمارا ارادہ ہے کہ ایک پیس نیٹ ورک ہو, اور اس پیس نیٹ ورک میں ایک چینل پیس نیوز بھی ہو. میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں ایک ایسا چینل ہو جو صحیح نیوز دے. اکثر چینل, نیوز چینل, دے آر گورنڈ بائی پالیٹیشنز. جو نیوز چینل کی آمدنی ہے, دے بہیو لائک گروپس سپورٹنگ پولیٹیکل پارٹیز اور ڈفرینٹ ویو پوائنٹس. کوئی بھی چینل ہو آپ, ان کی جو آمدنی ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہے, دے آر پریشر گروپس. اور میں جانتا ہوں, جیسے میں تقریر میں کہا تھا, اس ٹیررزم مسلم مونوپلی, کیا آتنکواد مسلمان کی وراثت ہے, پونا میں آپ نے سنا ہوگا. اور میں نے کہا تھا کہ میرے نزدیک یہ پولیٹیشین ہے جو مین ذمہ دار ہے آتنکواد کے. اور ایک نیوز چینل قائم کرنا وداؤٹ پولیٹیکل سپورٹ, میں نہیں جانتا کوئی نیوز چینل آج ہے جو پولیٹیکل سپورٹ کے بنا چل رہا ہے. نیوز چینل قائم کرنا بہت مشکل ہے. نیوز چینل قائم کر کے قرآن اور حدیث کے مطابق چلانا بہت بہت مشکل ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے یہ بھی کام کروائے کہ انشاءاللہ مستقبل میں ایک ایسا چینل ہو جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, غیر مسلمانوں کے لیے بھی ایک صاف ستھرا نیوز چینل ہو جو حق کی بات فرمائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 ورس نمبر 81 میں, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہونے والا ہے, کیونکہ باطل فی نفس ختم ہونے والا ہے. Hope that answers the question, sister. Very good evening, Mr. Dr. Zakir. I am Venugopal Shastri from Nanded, Maharashtra.
I am first of all very much thankful to our Honorable MLA from Patre, Mr. Honorable Baba Janiji, who has brought me on this stage and given me smart blessings from a great man where world loves you a lot. First of all, I would like to request all those people who have accepted Islam right now, and I request those people to run in a smooth way accepting the line path of Allah, and in future they should have a plan ki what difference they are facing when they were Hindu and when they were Muslim, but whatever distinct qualities they are experiencing, those things should be cultivated in the people so that the changes in society will take place. That is what I feel. My question is that our economy is growing very fast, where every individual of Indian is building up in a huge way, making their pockets with full of money, and it is born that because of huge amount in the pocket they are going to lose their culture, and that's the reason why all Western culture is accepting in India and it is penetrating into micro areas. Now the question is that because of your spiritual speeches, because of your what I mean to say, the message given by Allah to the people, what you are passing on, that is penetrating into deep corners of our people, and because of which in future if something goes wrong, I mean to say that human, as it is written in Quran also, ki girls of our houses, they may come outside, do some illegal things, even some people, son may treat their parents illegal way. These things are written in the Quran. Because of your speeches, if those things will never happen on this universe, then do you mean to say that whatever written in Quran is true or false? Thank you for that. भाई ने अच्छा सवाल पूछा. सवाल के पहले ये कहा है कि जो बहन और भाई इस्लाम कबूल कर रहे हैं, आप इस्लाम कबूल करने के बाद ये देखिए कि इस्लाम का पालन करें, और ये देखिए कि हिंदू मज़हब और इस्लाम में क्या यकसानियत थी, क्या इख्तिलाफ था, और भाईचारा बढ़ाना चाहिए और लोगों को आपका नया पैगाम पहुंचाना चाहिए. भाई ने सवाल किया कि वेस्टर्न कल्चर हमारे घर में आ रहा है, हिंदुस्तान में आ रहा है और ये पर्क्यूलेट कर रहा है, और जिस तरीके से कुरान में लिखा है वो जिक्र कर रहे हदीस के बारे में, कई सही हदीस है और कुछ बात कुरान में भी लिखी है कि क़यामत के दिन जो हशर होगा, नफ्सा नफ्सी का हशर होगा, और ये लिखा है किस तरीके से औरत बर्ताव करेंगे, किस तरीके से इंसान भटकेंगे. वो ये कह रहा है कि आपके पैगाम की वजह से ये चीज़ जो कुरान और हदीस में लिखी है ये इस चीज़ को रोक रही है, तो क्या ये होगा कि नहीं होगा, और जो कुछ कुरान में लिखा है मुस्तकबिल के बारे में, क्या ये अमल में आएगा कि नहीं. भाई साहब, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मैं छोटा इंसान हूँ, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं अपने आप को मौलाना कहता हूँ, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ. जिस तरीके से अल्लाह के रसूल ने कहा बल्लिगु अन्नी वलौ आया, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अल्लाह के रसूल के पैगाम और इस्लाम के पैगाम को फैलाऊँ. जो भी थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं उसको फैला रहा हूँ, और ये वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूँ. तो टेक्नोलॉजी जो है मीडिया, इसके बारे में कल जिक्र करूँगा. नुकसानात भी फायदे भी है, हमें नुकसानात को फायदे में बदलना चाहिए. कल उसका टॉपिक है मीडिया इन इस्लाम वॉर ऑफ पीस, मीडिया और इस्लाम जंग या अमन. तो मैं कोशिश करता हूं कि जिस मीडिया के जरिए अक्सर हराम काम हो रहा है उसको हलाल में तब्दील करूं. ये नाचीज की कोशिश है, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत कोशिश है, उससे आप देखते हैं कि करोड़ों लोग देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे रहा है. लेकिन जो कुछ कुरान में लिखा है, जो कुछ हदीस में लिखा है, सही हदीस में, वो 100% इंशाअल्लाह जरूर होगा. इंशाअल्लाह कितनी भी हम कोशिश करें. लेकिन ये कहना कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है सूरह सबा में, सूरह नंबर 34 आयत नंबर 28 में, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीर व नज़ीर, कि हमने भेजा एक आलमी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो लोगों को बशारत दे, सीधा राह दिखाए और बुराई से रोके. अक्सर लोग इसे नहीं मानते. कुरान में लिखा है, अक्सर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते. मैं कितना भी दावा करूं, कितनी भी तकरीर करूं, फिर भी लोग, अक्सर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं मानेंगे आयत के मुताबिक. आखिरत की जो हदीस आती है, आखिरत के पहले फिर मुसलमान बड़ी तादाद में होंगे, वो अलग बात है. लेकिन जब तक आखिरत नहीं नजदीक आएंगी, जब तक क़यामत नजदीक नहीं आएंगी, अक्सर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं मानेंगे. लेकिन जो भी कुछ लिखा है किस तरीके से ये कायनात खत्म होंगी, कुरान में लिखा है कि सूरज और चांद एक हो जाएंगे, कुरान में लिखा है कि ये जो दरिया हैं, ये समुंदर है, ये खुल उठेगा. ये सब जो नज़ारे कुरान जिसका जिक्र करता है, सही हदीस जिसका जिक्र करती है. और आप देखेंगे कई मॉडल है. एक मॉडल जो एग्जीबिशन में है, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि एक दिन ऐसा आएगा जिसमें अक्सर लोग इस दुनिया में मुसलमान होंगे. जिस तरीके से पानी पे झाग है, फरत बड़ी तादाद में, लेकिन
یہ مسلمان کا کوئی فائدہ نہیں, یہ نام کے مسلمان ہوں گے. مسلمان بڑی تعداد میں ہوں گے جس طریقے سے پانی میں جھاگے. اسی لیے ہم دعا کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہمیں ایسا مسلمان بنا جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرنے والا. صرف نام کا مسلمان نہیں, نام کے مسلمان سے محمد, ذاکر, عبداللہ, سلطان صاحب جنت میں نہیں جائیں گے. مسلمان اصل میں وہ ہے جو اپنی ساری خواہشیں اللہ کے احکامات کے مطابق عمل میں لاتا ہے, اسے کہتے اصل مسلمان. تو ہم دعا کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ہمیں ایسا مسلم بنا جو قرآن کے احکامات پہ عمل کرے, اللہ کے رسول کے پیغامات پہ عمل کرے. اسی لیے جو قرآن و حدیث میں لکھا ہے وہ 100% انشاءاللہ صحیح ہوگا. ہم ہمارا کام کر رہے جو اللہ نے مسلمان سے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں کہ آپ لوگ دوسرے لوگوں پہ شہادت دو. جس طریقے سے اللہ کے رسول ہم مسلمان پہ شہادت دیں گے اس طریقے سے جو لوگ تک کہ اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ہمارا فرض ہے کہ ان لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچائے. Hope that answers the question. And I'm working in LG company GSM Mobiles and I'm from Hyderabad. میں آپ کا سیریز دیکھ کے بہت امپریس ہوا, سو میں اسلام قبول کرنا چاہ رہی. ماشاءاللہ بہن نے میری سیریز دیکھی ہے, ہو سکتا ہے پیس ٹی وی دیکھا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم تو صرف ذکر کر سکتے ہیں, ہم صرف پیغام پہنچا سکتے ہیں اور پیغام پہنچانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. حالانکہ سوال جواب کا سیشن لگتا ہے کہ شہادت کا سیشن ہے. بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پر کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں. کوئی بھی دباؤ ڈال رہا ہے؟ نہیں. آپ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ یا ماشاءاللہ. آپ اس پہ ایمان رکھتی ہے کہ ایک ہی خدا ہے؟ یا محمد از لاسٹ میسنجر آف اللہ. آپ مانتے ہیں کہ ایک خدا, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ نہیں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ یا ماشاءاللہ. اب میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے ہیں انشاءاللہ. اشہدو اشہدو اللہ ان الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمد عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کہ اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی محمود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے اس کے بندے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے. تھینک یو. مجھے اس آیت کی یاد آ رہی ہے جو سورہ 110 110 اذا جاء نصر اللہ والفتح, کہ آپ دیکھیں گے اللہ کے دین میں ہزاروں لوگ اسلام قبول کر رہے. یہ جو فتح مکہ کا تھا نظارہ جو اللہ کے رسول نے خواب دیکھا تھا اس وقت تھا, اور ہم جو مسلمان ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آخری پیغمبر نے جو کہا تھا, اللہ کے رسول نے کہا تھا بلغوا انی ولو آیا, کہ اگر ایک بھی آیت جانتے ہیں اسلام کے مطابق آپ اسے پھیلاؤ. اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہزاروں اور لاکھوں لوگ کو ہدایت دے رہا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری چھوٹی سی کوشش اس کی راہ میں قبول فرمائے. آمین. السلام علیکم. مائک نمبر 2 میں اگر کوئی نان مسلم بھائی ہوں تو سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام آتما رام جیسوال ہے. میں اسلام دھرم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. میری تھوڑی پرابلم ہے کہ میرے گھر والوں کو معلوم نہیں ہے کہ میں اسلام دھرم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. ایسے حالت میں بول بھی نہیں سکتا کہ میرے گھر والے کی کیا رائے مشورہ رہے گا, لیکن چیزوں کو سب باتوں کو بھول کر میں اسلام دھرم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. حالانکہ میری شادی بھی ہو گئی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام دھرم قبول کرنے کے بعد میں اپنے پریوار میں اپنے بیوی کے ساتھ مطلب اپنے ماں باپ بھائی کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ الگ رہنا پڑے گا؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ اسلام مذہب قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے والدین کو نہیں پتہ ہے. کیا میں والدین کو بتانا ضروری ہے؟ اور اسلام قبول کرنے کے بعد کیا میں اپنے گھر میں ماں باپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ نہیں؟ اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کو اپنے والدین کو بتانا ضروری نہیں, کسی کو بتانا ضروری نہیں. دل میں یہ مجمع کو بھی بتانا ضروری نہیں. اگر دل میں آپ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور آخری پیغمبر, آپ مسلم ہو جاتے ہیں. آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کو شک ہے کہ بتانے کے بعد میری جان خطرے میں آ سکتی ہے یا مجھے کوئی چوٹ پہنچ سکتی ہے, تو آپ اس کو
محفوظ رکھ سکتے, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, لیکن اگر بتا سکتے ہیں تو بہتر ہے, لیکن بتانا فرض نہیں ہے. اگر آپ کو جان کا خطرہ ہے تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, لیکن اگر آپ بتائیں گے آپ آسانی سے اسلام کو فالو کر سکیں گے. لیکن آپ کو ڈر ہے, جان کا خطرہ ہے, تو بتانا ضروری نہیں. یہ آپ اور آپ کے خدا, آپ کے اللہ کے درمیان ہے. آپ اسلام قبول کرنے کے بعد بے شک آپ کے گھر میں رہ سکتے ہیں, آپ آپ کے والدین کے ساتھ رہ سکتے. جیسا میں نے کہا تھا پہلے جواب میں, جو بہن نے سوال کیا تھا, آپ کو اپنے والدین کے ساتھ اور اچھا سلوک کرنا چاہیے, ان سے اور محبت کرنا چاہیے. ان کو یہ دکھانا چاہیے کہ میں مسلمان بننے کے بعد پہلے سے اور اچھا بیٹا ہوں. صرف وہ چیزیں جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے, جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے, وہ چیز آپ کو نہیں ماننا چاہیے. اس کے علاوہ ساری چیزیں مانیں گے, اس میں کوئی گلا شکوہ نہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں. اگر آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کر سکتے, اگر نہیں کرنا چاہتے ضروری نہیں ہے کہ سب کے سامنے بولنا ضروری نہیں, لیکن چاہتے تو کر سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ کر لوں. آپ چاہتے کہ اسلام قبول کرے؟ جی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پر کسی نے زبردستی کی؟ نہیں. کسی نے کوئی دباؤ ڈالا؟ نہیں. آپ آپ کے من سے قبول کرنا چاہتے؟ جی. آپ کو کسی نے زبردستی نہیں کی؟ نہیں. کیونکہ زبردستی سے اسلام قبول کرانا قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو کوئی آپ کو روک بھی نہیں سکتا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ آپ اس بات میں مانتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے؟ ہاں مانتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ نہیں. آپ مانتے ہیں کہ اس خدا کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ جی. اب میں عربی میں آپ کو کلمہ پڑھاؤں گا اور آپ دہرائیے. ٹھیک. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو واشہدو ان ان محمدن محمد عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. پیغمبر. ماشاء اللہ آپ مسلمان ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی غیر مسلمان مسلم بنتا ہے, یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس نو مسلم کا استقبال کرے, اس سے محبت کرے. کیونکہ جب بھی ایک غیر مسلم بنتا ہے تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ وہ ایک دم پاک ہو جاتا ہے. ہم مسلمان جو سالوں سے اسلام کو فالو کر رہے, کتنے گناہ کر چکے. آپ کوئی بھی غیر مسلم, کوئی بھی مشرک جب اسلام قبول کرتا ہے, آج وہ ایسا ہے کہ نیا جنم لیا ہے, اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. اور یہ مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا فرض ہے کہ وہ نو مسلم کا استقبال کرے, اس سے محبت کرے, اس سے پیار کرے. اس سے یہ نہیں احساس ہونا چاہیے کہ میں ایک نئے جگہ آیا ہوں, اس سے محبت کرنا چاہیے. اگر آپ کو کوئی بھی چیز کی ضرورت ہے, اگر اسلام جاننے کے لیے اور کوئی چیز کی ضرورت ہے, کوئی علم کی ضرورت ہے, آپ بے شک ہمارے ادارے میں آ سکتے ہیں اور آپ کے دوسرے مسلمان بھائی سے مطالعہ کر سکتے ہیں. کیونکہ جو کوئی انسان امن کے دھرم کا پالن کرنا چاہتا ہے, اس دنیا میں کوئی بھی اسے نہیں روک سکتا ہے, کوئی بھی نہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ کل ہی الحمدللہ ثم الحمدللہ کل ٹیلی ویژن پہ ہیڈ لائن نیوز تھی کہ مائیکل جیکسن نے اسلام قبول کیا. تو جب جارج بش مائیکل جیکسن کو اسلام قبول کرنے سے روک نہیں سکا تھا یو ایس اے میں, تو جو بھی انسان اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اس دیش میں, کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا. لیکن اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے. وہ اپنی مرضی سے جب اسلام کا مطالعہ کرتا ہے اور جانچ پڑتال کرنے کے بعد خوش ہوتا ہے کہ یہ ایک واحد مذہب ہے جس سے اس کی زندگی میں امن حاصل ہو سکتا ہے, تو ہم اس کو ویلکم کرتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ ثواب دے اور سب سے بہترین ریوارڈ دے. آمین. I am BTech graduate. Alhamdulillah, Allah gave hidayat to me. I also reverted in Islam, but my parents are not accepted this. Alhamdulillah, my grandfather is accepted, but they believe only one God. In front of the Satan is first came, but I know Satan is also created by Allah. In other names of Satan in Puranas, Vedas,
what is the other names of Shaitan in Puranas Vedas. And my grandfather also asked one question. When the Kali Yuga is ended, I know Qiyamah is when it is came, but he asked when the Kali Yuga is ended. And so many Hindus are followed Sri Rama, Sai Baba, Sri Krishna. I know these are said only one God to our colleagues. These are prophets in between, total prophets. That is 1,24,000 prophets. These are Sri Krishna, Sri Rama, Sai Baba. These are any prophets in between. And another question is, in present also in Kurnool and Chennai, some people are followed Kalki Bhavan, Amma Bhavan. Any information about this person? भाई साहब ने सवाल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसने इस्लाम कबूल किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको जज़ाए खैर दे और इसके जद्दोजहद को कबूल फरमाए। इनका सवाल है कि जो शैतान है वो क्या इस्लाम के अलावा हिंदू धर्म में है और उसका क्या नाम है। दूसरा सवाल है क्या कलयुग आ चुका है। तीसरा सवाल है क्या हम श्री कृष्ण श्री राम को पैगंबर मान सकते हैं। और चौथा सवाल है कल के अवतार के बारे में। पहला सवाल कि शैतान का क्या नाम है, तो शैतान का सदर है, उसका नाम कुरान मजीद में इब्लीस है। लेकिन कुरान मजीद में कहा गया सूरह नास में कि वो लोग जो दिल में वसवसा डालते हैं आपके दिल में और फिर हट जाते हैं, वो इंसान में से और जिन में से है। शैतान कुरान मजीद के मुताबिक इंसानों में से भी शैतान है और जिन में से भी। इंसान और शैतान दोनों को फ्री विल दिया गया है। हम चाहे तो अल्लाह की बात मान सकते हैं, चाहे तो नहीं मान सकते। जो लोग को फ्री विल देने के बाद जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात मानते हैं वो फरिश्ते के ऊपर हो जाते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खिलाफ जाते हैं उसे कहते हैं शैतान। तो शैतान इंसानों में से भी है और जिन में से भी है। और इसका जिक्र दिगर मज़हब की किताब में भी है। शैतान डेविल बोलो, अंग्रेजी में डेविल कहते हैं, बाइबल में उसका नाम है डेविल। उस तरीके से हिंदू मज़हब बाकी मज़हब की किताब में भी लिखा है शैतान, और पारसी किताब में अहरमान। तो हर मज़हब में देयर इज एन इविल फोर्स, उसे शैतान कहो, डेविल कहो, इब्लीस कहो। आपका दूसरा सवाल है जो कलयुग, ये कलयुग आ चुका है। आपका तीसरा सवाल कि हम श्री कृष्ण श्री राम को पैगंबर मान सकते हैं क्या नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही हदीस है मिशकात अल-मसाबी की जिल्द नंबर 3 में, हदीस नंबर 5373 में, जिसका जिक्र अहमद इब्न हंबल में जिल्द नंबर 5 में, सफ़ा नंबर 265 और 266 में। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस जमीन पे 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं, लेकिन नाम से कुरान मजीद में सिर्फ 25 का जिक्र है। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम से 25। लेकिन कुरान मजीद में लिखा है सूरह फातिर में सूरह नंबर 35 आयत नंबर 24 में, व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फ़ीहा नज़ीर, नहीं है कोई उम्मत जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खबरदार करने वाला नहीं भेजा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह रअद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 7 में, वलिकुल्लि कौमिन हाद, और हर कौम में हमने हिदायत देने वाला भेजा। नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है। अल्लाह के रसूल फरमाते 1,24,000 पैगंबर है। आप मुझसे पूछते हैं, हो सकता है कि श्री कृष्ण पैगंबर थे, क्या हो सकता है कि श्री राम पैगंबर थे? क्योंकि कुरान मजीद में श्री कृष्ण या श्री राम का जिक्र नहीं आता है, नहीं कोई सही हदीस में आता है। इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये पैगंबर थे। मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है, मे भी हो सकता है वो पैगंबर थे या हो सकता है वो पैगंबर नहीं थे, लेकिन ये नहीं कह सकता कि वो 100% पैगंबर थे। कुछ लोग कहते हैं राम अलैहिस्सलाम, ये गलत है, ये कहना गलत है। तो श्री कृष्ण श्री राम हो सकता है पैगंबर थे, हो सकता है नहीं थे, लेकिन अगर वो पैगंबर थे, जितने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ अपने लोगों के लिए भेजे गए थे, अपनी कौम के लिए, और उनका पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए। इसीलिए आज आप चाहे इंडिया में जी रहे हैं या अमेरिका में या यूके में या सऊदी अरेबिया में, आज आखिरी पैगंबर जो कुरान में लिखा है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारे इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, वो सिर्फ मुसलमान या अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। तो आज चाहे आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं या यूएसए में या यूके में या सिंगापुर में या सऊदी में, आपको मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। और ये लिखा है हिंदू मजहब की किताब में भी। जिस तरीके से आपने कहा कल के अवतार के बारे में, इसके ऊपर तकरीर दी थी मैंने लास्ट सैटरडे, एक हफ्ता पहले,
15 तारीख को इसी स्टेज पे एक हफ्ते पहले मैं तकरीर किया था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, और उसमें मैंने कल के अवतार का भी जिक्र किया था। लिखा है कल की पुराना में चैप्टर नंबर 2 में वर्स नंबर 4, 5, 7, 11 और 15 में कि कल की अवतार आएंगे, भविष्यवाणी है। उसके वालिद का नाम है विष्णु व्यास, तर्जुमा करते हो जाता है अल्लाह का बंदा अब्दुल्ला। उसके वालदा का नाम है सुमति, तर्जुमा होता है अमन रखने वाली औरत, जिसका तर्जुमा होता है आमिना। कहा गया है कि वो पैदा होंगे संभाला में, अमन की जगह, तर्जुमा है मक्का। वो पैदा होंगे उस संभाला देश के सदर के घर में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान में पैदा हुए। इस तरीके से डिटेल में मैंने जिक्र किया था एक हफ्ते पहले कल के अवतार। ये कल की अवतार है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ये बात अपने वालिद से कह सकते और इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे कि आपके वालिद को भी हिदायत मिले। मैं एक हिंदू हूँ और टीचर भी। मैं मराठी अनुवाद का कुरान पढ़ रहा हूँ। उसमें लिखा है एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ शादी कर सकते। और दूसरा मेरा सवाल है जी, और तीसरा मेरा प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न मेरा ऐसा है, नेचुरली एक पुरुष एक ही स्त्री को न्याय दे सकता है, लेकिन कुरान में लिखा है एक पुरुष एक से ज्यादा स्त्रियों के साथ शादी कर सकता है। हाँ, स्त्री। हाँ, मैं सुनने में ना मैं जी हाँ। तो आपका सवाल है कि कुरान में लिखा है कि एक से ज्यादा औरत से शादी कर सकता है इंसान। कर सकते। तो आप उसका जवाब चाहते हैं? और एक सवाल, काफी लाइन लगी है, टाइम भी खत्म हो रहा है, कुछ चंद मिनट बाकी है। इस सवाल का जवाब भी बहुत ज्यादा है, आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा। भाई साहब ने पूछा है कि एक पुरुष एक आदमी एक ही औरत से शादी करता है, लेकिन कुरान में लिखा है कि एक से ज्यादा से कर सकते हैं, तो इसकी वजह क्या है? आप अगर दिगर मज़हब की किताब पढ़ेंगे, कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है जिसमें लिखा है कि एक आदमी एक औरत से शादी करो। आप दिगर मजहब की किताब पढ़ेंगे तो अक्सर मजहब की किताब में लिखा है कि आप कितनी भी औरतों से शादी कर सकते हैं। जब आप पढ़ते रामायण, आपकी हिंदू मजहब की किताब, रामायण में लिखा है कि श्री राम के वालिद की कितनी बीवियां थी? कितनी थी? बहुत से। दशरथ की कितनी बीवियां थी? लेकिन वो ठीक नहीं है ना, उनका थे। ठीक नहीं क्या पूछता हूँ? कितनी बीवियां थी आपसे पूछ रहा हूँ, कितनी बीवियां थी? दशरथ को 4 थे। कितनी थी? 4 थी। आप 4 कहते, चलो मान लिया मैं। 3 बीवियां थी। वो उसमें रामायण में इन्हें लिखा है कि श्री राम के वालिद ने गुनाह किया, लिखा है? नहीं लिखा है। आप जब महाभारत पढ़ेंगे, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? कितनी थी? लेकिन ये ठीक नहीं है ऐसा मेरा बोलने श्री कृष्ण ठीक नहीं किए, कैसे आदमी है? श्री कृष्ण को गलत बोल रहे हैं आप, संभालो भाई, हिंदू लोग आपको मारेंगे। श्री कृष्ण गलत कर सकते? श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या नहीं? आपके मुताबिक श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या नहीं? हम तो श्री कृष्ण को तो गॉड मानते हैं। गॉड मानते हैं, बिल्कुल सही। तो गॉड गलत कर सकता है क्या नहीं? गॉड गलत कर सकता है क्या नहीं? अच्छा, आपके श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? बहुत से। कितनी? बहुत से मतलब कितनी? 16,000 कहे। 16,000 ने 16,108 थे। एग्जैक्ट बोलिए। आप जब महाभारत पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि श्री कृष्ण की 16,108 बीवियां थी, तो श्री कृष्ण के 16,108 रहती, तो मुसलमान की 4 क्यों नहीं रह सकती है? आप जब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवियां थी। बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी। जो आप दिगर मजहब की किताब पढ़ेंगे, हिंदू मजहब, यहूद मजहब, ईसाई मजहब में, आप कितनी भी बीवियां रख सकते। लेकिन इस्लाम में, कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, क्या मैरी वुमेन इफ ए चॉइस इन 2, 3 or 4, बट इफ यू कांट डू जस्टिस मैरी ओनली 1। आप अपनी मनपसंद औरतों से शादी कर सकते 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप इनके दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक से शादी करो। तो ये जुमला सिर्फ एक से शादी करना, ये सिर्फ कुरान में लिखा है। हिंदू मजहब के हिसाब से, ईसाई मजहब के हिसाब से, यहूद मजहब के हिसाब से आप कितनी भी शादी कर सकते, 5, 10, 1000, 16,000, कोई ममानियत नहीं। कुरान में आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते 4, लेकिन अगर बीवियों के दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक। तो ये आज सिर्फ कुरान में। अभी देखेंगे क्यों इस्लाम में एक मर्द को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है। आमतौर पे लड़की और लड़का, मेल एंड फीमेल आर बोर्न इन इक्वल प्रोपोर्शन। हाँ, लेकिन आप कोई भी डॉक्टर से पूछिए, जो बच्चों का डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन, वो कहेगा कि द फीमेल चाइल्ड इज द स्ट्रॉन्गर सेक्स। जो फीमेल लड़की है, जो बच्ची है, वो लड़के से ज्यादा ताकतवर है मेडिकली। ताकतवर मतलब मेडिकल जर्म्स को फाइट करने के लिए, बीमारियों के खिलाफ
लड़ने के लिए a female child can fight the germs and diseases much better. So pediatric age itself में लड़के की मौत लड़की से ज्यादा है. जब जिंदगी आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि कई लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट में, शराब की वजह से, ड्रग की वजह से, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ वॉर. अक्सर मर्द लोग ज्यादा मर रहे औरत से. आज की तहकीक ये कहती है कि दुनिया में औरत मर्द से ज्यादा है. सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर 10 लाख से ज्यादा औरतें मर्द से ज्यादा है. सिर्फ यूएसए में 7.8 मिलियन फीमेल्स, 78 लाख फीमेल्स आर मोर देन मेल्स. इन जर्मनी अलोन 50 लाख फीमेल मेल से ज्यादा है. यूके में सिर्फ 40 लाख औरतें आदमियों से ज्यादा है. रशिया में 90 लाख औरतें आदमी से ज्यादा है. अल्लाह सुब्हानहू तआला जानता है कितनी लाखों औरतें, करोड़ों औरतें आदमी से ज्यादा है. सिर्फ चंद ममालिक में, इंडिया और दिगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में औरतें मर्द से कम है. क्योंकि हिंदुस्तान में फीमेल इन्फेंटिसाइड है, फीमेल फीटिसाइड है. बच्चा पैदा होने के पहले पता चल जाता लड़की है तो उसको अबॉर्शन करो. लड़की पैदा होती है तमिलनाडु गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हिसाब से 10 लड़कियां जब पैदा होती है 10 में से 4 का कत्ल किया जाता है. ये नाजायज चीज जब खत्म होगी तो हिंदुस्तान में भी लड़कियों की तादाद आदमियों से ज्यादा होगी. हम जब तहकीक करते पता चलता है कि दुनिया में करोड़ों औरतें मर्द से ज्यादा है. मिसाल के तौर पे आपकी बहन या मेरी बहन यूएसए में रह रही है और मार्केट सैचुरेटेड है, हर आदमी ने एक औरत से शादी कर दी, फिर भी 78 लाख 7.8 मिलियन फीमेल को शोहर नहीं मिलेगा. हो सकता है कि आपकी बहन या मेरी बहन उन 7.8 मिलियन फीमेल में से जिनको शोहर नहीं मिला, उनके लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं. एक रास्ता है कि वो ऐसे आदमी से शादी करे जिसकी बीवी मौजूद है, या वो बाजार की औरत बन जाए, बाजार की जीनत बन जाए. आप कहेंगे जाकिर बाजार की जीनत, इतना वाहियात लफ्ज, ये सबसे सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, पब्लिक प्रॉपर्टी. इससे अच्छा वर्ड मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकता हूं. और कोई भी मॉडेस्ट लड़की औरत ये कहेंगी कि जब दोनों के बीच में चॉइस है, मैं पसंद करूंगी एक आदमी की बीवी बनूं जिसकी बीवी मौजूद है बनिस्बत बाजार की जीनत बनूं. और अब देखते हैं कि यूएसए में एक आदमी 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले. कितने? 8. कोई करता है 2, कोई करता है 4, कोई नहीं करता है, कोई 20. एवरेज स्टैटिस्टिक्स कहती है कि 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले. शादी करने के बाद नहीं लिखा है कितनी. ये यूएसए ये नहीं तस्लीम करता कि 2 बीवी. क्यों? इस्लाम में जब एक औरत एक आदमी की बीवी बनती है जिसकी बीवी है, दूसरी बीवी बनने के बावजूद उस औरत को इज्जत मिलती है, उसकी आबरू रहती है, उसको सारे अपने हुकूक मिलते हैं. जब बाजार या औरत को, बाजार की जीनत की औरत को अपने हुकूक नहीं मिलते, उसकी इज्जत नहीं रहती, उसकी आबरू नहीं रहती. इसीलिए इस्लाम में कुछ आदमियों को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है ताकि औरतों की इज्जत इस दुनिया में बरकरार रहे. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. पहले मेरा नाम प्रीति सेठी था. आई यूज्ड टू बिलोंग टू अ पंजाबी फैमिली. मैं आज की डेट में दावा कर पाती हूँ अपने फ्रेंड्स से, कलीग से, आई एम अ स्पोर्ट्स टीचर, बट व्हेन इट कम्स टू गॉडेस वैष्णो देवी और शेरवाली माता, I get really no answer for it. Can you please help me to put dawa for Vaishno Devi and clear my concept also? Thank you. बहन का सवाल अगर मैं सही समझाऊं, आपने कहा कि आप दावा करते हैं, इस्लाम कबूल कर चुके हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे. आपका सवाल है कि वैष्णो देवी के मानने वालों से कैसा दावा करूं? हाँ आपका सवाल जी, क्या? उनके मानने वालों. मानने वालों. क्योंकि आपने कहा कि वैष्णो देवी से कैसा आप दावा करें. वैष्णो देवी मिलेंगे तो दावा कर सकेंगे, नहीं मिलेंगे तो कैसा करेंगे? जिस तरीके से मैंने आज मेरी तकरीर में मेरा एक हिस्सा था खुदा का तसव्वुर हिंदू मजहब में. इस मजहब में आप बोलिए कि आप जब वेद पढ़ते हैं, वेद में लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैचू नहीं. तो जो वैष्णो देवी जो गॉडेस है, इसकी मूर्ति हो ही नहीं सकती. ये जो उन लोग को मिलता है दूसरी किताबों जो हिंदू मजहब के नीचे की किताबों में है. लेकिन जब भी कोई हिंदू मजहब की किताब में टकराव होता है, वेद की बात और ऊंची होती है. ये सबसे ऊंची किताब है. तो वेद से जब देखेंगे, वेद में कहीं भी नहीं लिखा है कि ईश्वर की प्रतिमा है. हिंदू मजहब में 2 किस्म की किताब है. एक है श्रुति, दूसरी है स्मृति. श्रुति मतलब वो किताब जो ईश्वर की तरफ से आई हुई, स्मृति मतलब वो किताब जो इंसानों ने लिखी है. तो इंसानों की किताब में मिलावट हो चुकी है और इसमें कई चीजें हैं जो श्रुति के खिलाफ है. तो आप जब मुताला करेंगे उनसे ये कहिए कि ये श्रुति में नहीं लिखा है. श्रुति मतलब वेद और उपनिषद. जब आप हवाला देंगे जिस तरीके से मैं तकरीर में दिया हूं, उस तरीके से इंशाअल्लाह
آپ اپنے دوستوں کو یہ دعوت دے سکیں گے کہ ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی بت نہیں. ہوپ ڈانس کوئی پرتیما نہیں ہے, وہاں پتھر ہے. اگر ویشنو دیوی مندر جائیں گے وہاں کوئی پرتیما نہیں ہے, وہاں پتھر ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے. پرتیما جب میں کہتا ہوں عکس, چاہے پتھر بھی وہ پرتیما میں آ جاتا ہے. پتھر کو پوجنا حرام ہے. جس طریقے سے میں نے کہا یجوروید میں چیپٹر نمبر 40 منتر نمبر 9 میں اندھاتم بھوشنتی یا سموتی مپاستے, اندھکار میں وہ لوگ جا رہے ہیں جو لوگ قدرتی چیزوں کی عبادت کرتے, چاہے وہ ہوا ہو, آگ ہو, پانی ہو, اور وہ لوگ اور گھور اندھکار میں جا رہے ہیں جو بنائی ہوئی چیزیں, چاہے ٹیبل ہو, چیئر ہو, مورتی ہو یا پتھر کو تراشتے ہیں, یہ سب کی عبادت کرنا یجوروید ادھیائے نمبر 40 منتر نمبر 9 کے حساب سے حرام ہے. تو پتھر کی پوجا کرنا بھی حرام ہے, اسلام مذہب میں حرام ہے, ہندو مذہب میں بھی حرام ہے. چاہے آپ اس کو تراشو یا مت تراشو, عبادت صرف کرنا چاہیے خدا کی, اور اس خدا کا کوئی عکس نہیں, اور آپ اس خدا کو دیکھ نہیں سکتے اس دنیا میں, اپنی آنکھوں سے اس خدا کو دیکھ ہی نہیں سکتے. لکھا ہے بائبل میں, قرآن میں بھی, ہندو اسکرپچر میں, اگر آپ خدا کی برابری کوئی بھی چیز سے کر سکے اس دنیا میں, چاہے وہ آسمان کی چیز ہو یا اس دھرتی کی چیز ہو, تو وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. ہوپ ڈانس سے کوشچن. نام پرساد ویرنیکر ہے. نمسکار نائک صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ کون سا دھرم, کتاب یا جاتی یہ اجازت دیتی ہے کہ معصوم جانوروں کا قتل کیا جائے, I mean to fulfill his hunger or taste. Like in case of Muslim, you celebrate Bakri Eid, which favors killing of goats, I mean as a means of festival. I mean, hearing to your comments on Islamism and other religions, what I understand is your religion favors this festival in a more spirited manner, because Hinduism doesn't do so. They don't believe in killing goats, but accept that there are non-vegetarians who prefer eating chicken and goat and others. But does Islam favor this thing? بھائی صاحب کا بہت اچھا سوال ہے. بھائی صاحب نے پوچھا ہے پہلے کہ کون سا مذہب ہے جو معصوم جانوروں کو قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے. پھر اس نے کہا کہ اسلام میں آپ جانور کا قتل کرتے ہیں, آپ نان ویج کھاتے ہیں, ہندو دھرم میں اس کی ممانعت ہے. آپ کا سوال ہے کون سا مذہب. پہلے میں اسلام کا ذکر کروں گا, بعد میں انشاءاللہ دیگر مذہب کا بھی ذکر کروں گا. جہاں تک کہ اسلام کا سوال ہے, ایک مسلمان بہت اچھا مسلمان رہ سکتا ہے پیور ویجیٹیرین بن کے بھی. اسلام میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نان ویج کھانا چاہیے, فرض نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا دوسرا کانفرنس ہے اس بڑے میدان میں, سمیہ گراؤنڈ میں. لاسٹ ایئر یہ سمیہ ٹرسٹ ہے, ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں. ایک ہفتہ پہلے کانفرنس کے پہلے کہا کہ ہم نان ویج میں نہیں مانتے, آپ نان ویج اس میدان پہ سرو نہیں کر سکتے. ہم نے کہا کہ ہم 9 مہینے پہلے بک کر چکے ہیں, ایک ہفتے پہلے آپ بولتے آلریڈی اسٹال دے چکے, یہ ناممکن ہے. تو انہوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری بات رکھی اور لاسٹ ایئر ہمیں نان ویج کھانے کی اجازت دی. اس سال جب ہم نے بکنگ کی, پہلی شرط لگائی کہ اس میدان میں نان ویج سرو نہیں ہوگا. ہم نے کہا یہ آپ کا خیال ہے, ہم آپ کے خیال کی عزت کرتے ہیں, کیونکہ اسلام میں نان ویج کھانا فرض نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے فوڈ کورٹ میں بھی نان ویج سرو نہیں کر رہے. ہمارے جو مقررین ہیں, اسلام کے ودوان ہیں, ان کو بھی ہم نے کہا, ہم نے معذرت چاہی کہ اس گراؤنڈ پہ ہم آپ کو نان ویج نہیں سرو کریں گے, کیونکہ یہ مسلمان کی زبان ہے. ہم جب زبان دیتے ہیں اس کا پالن کرتے ہیں. آپ کا سوال, جیسے میں نے کہا کہ مسلمان کو نان ویج کھانا فرض نہیں ہے, لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں کہ وہ جانور جو آپ کے لیے حلال ہے, 4 پاؤں کے جو آپ کے لیے حلال ہے, اس کو آپ کھا سکتے ہیں. لکھا ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں بھی کہ وہ جانور جو آپ کے لیے حلال ہے اس کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں. یہ لکھا ہے سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 18 میں بھی. کئی جگہ لکھا ہے کہ آپ حلال جانور کا گوشت کھا سکتے ہیں. جب قرآن مجید میں ہمارے خالق, ہمارا رب, ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرمیشن دیتا ہے تو ہم کیوں نہ کھائیں. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ویجیٹیبلز میں ٹوٹل پروٹین نہیں ہے. ہمارا جو جسم ہے, انسانی جسم, اس کے اندر 8 امائنو ایسڈز نہیں بنتے. 8 امائنو ایسڈز باہر کے فوڈ, باہر کے کھانے میں آنا ضروری ہے.
کوئی بھی ویجیٹیبل دنیا میں نہیں ہے جس میں سارے 8 امائنو ایسڈ موجود ہے, لیکن نان ویج فوڈ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی نان ویج فوڈ میں سارے امائنو ایسڈ جو جسم نہیں پیدا کرتا ہے, اسے کہتے ہیں ایسینشیل امائنو ایسڈ موجود ہے. اسے کہتے ہیں ٹوٹل پروٹین. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ نان ویج فوڈ از نیوٹریشس, اٹ از فل آف پروٹین. اور ہم جب تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب ہم ہربیورس اینیمل کو دیکھتے ہیں, گائے, بھیڑ, بکری, یہ صرف ویجیٹیبلز کھاتے ہیں, صرف گھاس پھوس کھاتے ہیں. جب ان کی دانت کو ہم دیکھتے ہیں, ان کے دانت دے آر فلیٹ ٹیتھ, ان کے چپٹے دانت ہیں. یہ صرف بھاجی کھا سکتے, گوشت کھا ہی نہیں سکتے. جب ہم ماساہاری جانور کو دیکھتے ہیں, شیر ببر, چیتا, ہم دیکھتے ہیں ان کے دانت کو جب دیکھتے ہیں, ان کے دانت نوکیلے ہیں, کینائن ٹیتھ. یہ صرف گوشت کھا سکتے, بھاجی پالا نہیں کھا سکتے. لیکن جب ہم انسان کے دانت, آپ اگر جائیں گے مرر میں دیکھیں گے, آئینے میں اپنے دانت, میں دیکھوں گا اپنے دانت, تو پتا لگتا ہے کہ خدا نے ہمیں چپٹے دانت دیے, فلیٹ ٹیتھ, اس کے ساتھ ساتھ نوکیلی دانت دیے, ہربیورس ٹیتھ اینڈ کارنیورس ٹیتھ. اگر ایشور چاہتا تھا کہ صرف میں بھاجی پالا کھاؤں تو یہ نوکیلی دانت کیوں دیے؟ گوشت کھانے کے لیے. آج کی سائنس کہتی ہے ڈائجسٹو سسٹم جو ہے, جو شاکاہاری جانور کے ڈائجسٹو سسٹم ہے, وہ صرف ویجیٹیبل ڈائجسٹ کر سکتے, بھاجی پالا, گوشت کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتے. لیکن جو کارنیورس اینیملز ہے, کارنیورس جانور ہے, لائن, ٹائیگر, لیپرڈ, وہ صرف گوشت کو ڈائجسٹ کر سکتے, بھاجی پالا ڈائجسٹ نہیں کر سکتے. انسان کا ڈائجسٹ سسٹم ہے, اس میں اسمال انٹسٹائن ہے, اس میں لارج انٹسٹائن ہے. یہ بھاجی پالا بھی ڈائجسٹ کر سکتی ہے, گوشت بھی ڈائجسٹ کر سکتی ہے. اگر خدا چاہتے تھے کہ صرف ہم بھاجی پالا کھائے تو نان ویج فلیش ڈائجسٹ کرنے کا ڈائجسٹ سسٹم کیوں دیا؟ کیونکہ ہم فلیش کھا سکے, گوشت کھا سکے. بہت سے غیر مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ان کے مذہب میں گوشت کھانا حرام ہے, اور کئی ہندو سمجھتے ہیں کہ ان کے مذہب میں لکھا ہے کہ گوشت کھانا حرام ہے. اور آپ نے کہا کہ ہمارے دھرم میں گوشت کھانا حرام ہے. بھائی صاحب, آپ کو آپ کے دھرم کا علم کم ہے, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہندوازم جاننے کے لیے ہندو کی طرف مت دیکھیے, ہندو گرنتھ کا مطالعہ کیجئے. جب آپ ہندو گرنتھ کا مطالعہ کرتے ہیں, لکھا ہے منوسمرتی میں چیپٹر نمبر 5 شلوک نمبر 30 میں, اس میں لکھا ہے کہ ایشور نے کچھ جانور بنائے کھانے کے لیے اور کچھ جانور کو کھا جانے کے لیے. God has created some animals to eat and some to be eaten. اگر آپ اس جانور کو کھاتے ہیں جن جانور کو خدا نے بنایا ہے کھا جانے کے لیے, تو آپ گناہ نہیں کر رہے. If you are eating the animals who God has created to be eaten, you are not doing a sin. آگے جب پڑھتے لکھا ہے منوسمرتی میں چیپٹر نمبر 5 میں, ادھیے نمبر 5 میں, منترا نمبر 40 میں, کہ خدا نے کچھ جانور بنائے ہیں قربانی کے لیے. اگر آپ قربانی میں جانور کا قتل کرتے ہیں تو آپ گناہ نہیں کرتے. آگے لکھا ہے منوسمرتی میں چیپٹر نمبر 5 منتر نمبر 41 میں کہ جانور کا قتل کرنا جو جانور کھانے کے لیے بنائے گئے ہیں وہ گناہ نہیں ہے. اسی طریقے سے کئی جگہ وید میں لکھا ہے کہ رشی گوشت کھاتے تھے, جانور کو کھاتے تھے. وقت نہیں ہے ڈیٹیل میں بات کرنے کا, لیکن اگر آپ مہابھارت پڑھیں گے انوشاسن پرو چیپٹر نمبر 88, اس کے اندر یدھشٹر جو پانڈو کا ایک بھائی تھا, وہ پوچھتا ہے بھیشما سے کہ ہم یگنا میں, پوجا میں کیا کھانا دے بھگوان کو, ایشور کو, تاکہ ہمارے پرکھوں کو سنتوش ملے. تو بھیشما کہتا ہے یدھشٹر سے کہ آپ یگنا میں اگر بھاجی پالا دیں گے تو ہمارے باپ دادا 1 مہینے کے لیے خوش رہیں گے. اگر آپ مچھی دیں گے 2 مہینے کے لیے, اگر آپ خرگوش دیں گے 3 مہینے کے لیے, اگر گوشت دیں گے تو 4 مہینے کے لیے, اگر آپ بیکن دیں گے تو 5 مہینے کے لیے, اگر پرندے کا گوشت دیں گے تو 6 مہینے کے لیے, اگر ہرن کا گوشت دیں گے تو 7 مہینے کے لیے. پورا مینیو ہے, ماشاءاللہ بڑا مینیو ہے. اس کے آگے لکھا ہے اگر آپ گائے دیں گے تو پورے 1 سال کے لیے ہمارے باپ دادا سنتوش رہیں گے, اور اگر گینڈا رائنوسرس دیں گے تو 20 سال کے لیے ہمارے باپ دادا خوش رہیں گے. پورا مینیو ہے. کیا چاہتے ہیں بولو؟ مچھی, خرگوش, کیا چاہتے ہیں بولو؟ یہ آپ کے گرنتھ میں لکھا ہے, میرے گرنتھ میں نہیں. ہمارے گرنتھ میں سب چیز کھانے کی اجازت نہیں, صرف وہ چیز جو ہمارے لیے حلال ہے. اسی طریقے سے بائبل میں بھی لکھا ہے آپ گوشت کھا سکتے. اکثر دھرم کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ گوشت کھا سکتے ہیں.
آپ میرا اگر ایک ڈبیٹ دیکھیں گے جس کا موضوع تھا از ایٹنگ نان ویجیٹیرین فوڈ پرمیٹڈ اور پروہیبٹڈ فار ہیومن بینگ, کیا انسان کے لیے گوشت کھانا حلال ہے یا حرام ہے. اور میں نے ڈبیٹ کیا تھا ایک جین کے ساتھ جس کا نام تھا رشمی بھائی زویری. وہ انڈین ویجیٹیرین کانگریس کا صدر تھا, پریسیڈنٹ تھا. وہ دنیا بھر گھومتا ہے بتانے کے لیے کہ نان ویج حرام ہے, اور اس نے مجھے چیلنج کیا. میں نے کہا بھائی آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے. نہیں پبلک میں چیلنج کیا, ڈبیٹ کریں گے. میں نے کہا اچھا آپ بیل مجھے مار. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی پبلک میں. بولا میں لوگ کو لے کے آؤں گا. میں بولا لے کے آؤ. تو پاٹکر ہال کے اندر 1998 میں تقریباً 10 سال پہلے ڈبیٹ کیا. وہ دیکھیں گے ساری ڈیٹیلز ہے. لیکن ہندو مذہب کی کتاب میں یہ لکھنے کے بعد کہ گوشت کھا سکتے, پھر بھی کچھ ہندو شاکاہاری کیوں ہیں, ویجیٹیرین کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ متاثر ہو رہے تھے باقی فلسفے کے ساتھ جس میں کہا گیا ہے نان وائلنس. اور کچھ جین مانتے کہ ایٹنگ نان ویج از حرام, از پروہیبٹڈ. اور ہم جب پوچھتے کیوں جانور کا گوشت کھانا حرام ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ گھاس اور بھاجی پالا کے اندر زندگی نہیں ہے, جانوروں میں زندگی ہے. جب آپ کوئی زندگی لیتے ہیں, کسی کا قتل کرتے حرام ہے. آج سائنس ترقی کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ویجیٹیبلز میں بھی جان ہے, بھاجی پالا میں بھی جان ہے. تو وہ ذرا اپنی فلسفی کو تبدیل کرتے. ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں کہ ویجیٹیبلز میں جان ہے, لیکن ویجیٹیبلز ڈونٹ فیل پین, وہ درد کو محسوس نہیں کرتے. جانور درد کو محسوس کرتے, اسی لیے ویجیٹیبلز کھانا گناہ نہیں ہے, جانور کو کھانا گناہ ہے. ابھی سائنس ترقی کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ویجیٹیبلز کو بھی درد ہوتا ہے, لیکن یہ درد انسان کو سنائی نہیں دیتا. ویجیٹیبلز بھی افسوس کرتے ہیں, ویجیٹیبلز بھی روتے ہیں, لیکن ہمیں سنائی نہیں دیتا. تو ابھی ان کا فلسفہ بدل گیا. وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ ویجیٹیبلز میں جان ہے, ویجیٹیبلز کو درد محسوس ہوتا ہے, لیکن ویجیٹیبل کے پاس تقریباً 3 سینسز ہے, جانور کے پاس 5 سینسز ہے. اسی لیے جانوروں کی جان لینا بڑا گناہ ہے بنسبت ویجیٹیبلز کی. میں کہتا ہوں صرف ڈبیٹ کے طور پہ, آرگیومنٹ فار سیک آف آرگیومنٹ, میں آپ کی بات مانتا ہوں. کیا ویجیٹیبلز کے 3 سینسز ہے اور جانور کے 5 سینسز ہے. میں اس شخص سے سوال کرتا ہوں کہ مان لو آپ کا چھوٹا بھائی گنگا اور بہرا پیدا ہوتا ہے, وہ سن نہیں سکتا ہے, بول نہیں سکتا. جب وہ بڑا ہوتا ہے تو ایک انسان آپ کے چھوٹے بھائی کا قتل کرتا ہے, کیا آپ جا کے جج سے کہیں گے می لارڈ اس قاتل کو کم سزا دو کیونکہ میرے بھائی کے پاس 2 سینسز کم تھے, وہ سن بھی نہیں سکتا تھا, بول بھی نہیں سکتا تھا. آپ الٹا کہیں گے می لارڈ جج اس قاتل کو ڈبل پنشمنٹ دو, ڈبل سزا دو, وہ تو میرا بھائی معصوم تھا, بیچارہ سن بھی نہیں سکتا تھا اور بول بھی نہیں سکتا تھا. اسلام میں 2 سینسز کم یا زیادہ کی وجہ سے کوئی کھانا حرام یا حلال نہیں ہوتا ہے. جو چیز آپ کے لیے طیب ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے کئی وجہ. لیکن اگر کوئی نان مسلم مجھ سے یہ کہتا ہے کہ میں ویجیٹیرین ہوں, مجھے کوئی گلا شکوا نہیں, آپ کو نان ویج پسند نہیں ہے آپ مت کھائیے, لیکن کوئی نان مسلم, کوئی غیر مسلمان, کوئی ہندو مجھ سے کہتا ہے کہ آپ جانوروں کا قتل کرتے ہیں وہ گناہ ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں اس بات کو میں تسلیم نہیں کرتا ہوں. آپ اگر گوشت نہیں کھانا چاہتے ہیں میں آپ سے خوش ہوں. اگر ہندوستان میں سب غیر مسلم گوشت کھانے لگیں گے تو گوشت کا بھاؤ بڑھ جائے گا. تو مجھے کوئی گلا شکوا نہیں اگر غیر مسلم گوشت نہیں کھاتے, لیکن اگر مجھ سے کہتے ہیں کہ گوشت کھانا گناہ ہے تو میں یہ جواب دیتا ہوں. ابھی آپ کو سنتوش ہو چکا ہوگا کہ سائنس کے مطابق, آپ کے مذہب کی کتاب کے مطابق, قرآن کے مطابق گوشت کھانے کی اجازت ہے سارے انسان کو. ہوپ آنسرز دی کوسچن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خوش آمدید دوستو, امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. بھائیو دوستو, اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسان پیدا کیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد قیامت تک جتنے آنے والے انسان ہیں, تو تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. اصل میں ایک نبی اور ایک رسول جب آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے,
اور جب وہ اللہ کے حکم سے آتا ہے تو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ نبی جب آتے ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مرضی سے آتے ہیں۔ کوئی بندہ اپنے آپ سے یا اپنی محنت سے نبی ہرگز نہیں بن سکتا۔ تو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جو آئے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آئے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی بن کر آئے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ خاتم النبیین کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ سب سے آخری نبی ہے اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے دعوے کیے تو وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ ملعون ہے، اور تا قیامت وہ یہی رہے گے۔ جس طرح احمدی کا ایک سلسلہ جو شروع ہوا مرزائیت کا، جس کو مرزا غلام احمد قادیانی کہا گیا، یہ بھی ایک خبیث گزرا ہے جس نے 1900 کی دہائی میں تقریباً نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ فتنہ اتنا گہرا فتنہ ہے کہ آج بھی یہ برقرار ہے، یعنی آج بھی اس کے ماننے والے جو ہے نا وہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ خاتم النبیین، انبیاء کو ختم کرنے والا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو نبوت دی، ان کو شریعت دی اور ان کو باقاعدہ کتاب دی، یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور قرآن مجید سے پہلے بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور اور انجیل۔ تورات، زبور اور انجیل، اور اس کے بعد قرآن مجید۔ تو قرآن مجید تا قیامت ہے اور تا قیامت رہے گی، یعنی قرآن مجید اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی وہ سب کے سب آسمانی کتابیں ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو کتابیں تھیں تورات، زبور اور انجیل، ان میں تبدیلیاں ہوئی، اور ان میں لوگوں نے اس قدر تبدیلیاں کی کہ وہ اپنی اصلی حالت سے نکل گئی، اور قرآن مجید کو چون کے تا قیامت رہنا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا کہ یہ کتاب جو قرآن مجید ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری وہ اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اور تا قیامت اس قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گا۔ تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھا، یہ صلاۃ کے متعلق، نماز کے متعلق ہے کہ نماز جو ہے نا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ سب سے پہلے اس بات پر دھیان دیں کہ نماز کہتے کسے ہے۔ مومن مسلمان مرد اور عورت پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، اور ان نمازوں کی طرف اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ ایک نماز کا پڑھنا ہوتا ہے اور ایک قائم کرنا ہوتا ہے، تو یہاں پر اقیم سے معنی مراد کیا ہے؟ قائم کرو، یعنی آپ کی نماز میں اتنی جان ہونی چاہیے کہ آپ کا قومہ، آپ کا رکوع، آپ کا جلسہ، آپ کے تلفظ، یہ سب کچھ برابر رہے، آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو نماز میں، اس کا معنی آپ کو سمجھ آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی سمجھ آنا چاہیے کہ نماز میں کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے اور کن چیزوں سے بچنا وہ بھی ضروری ہے۔ اسی طرح نماز کو دین کا ستون کہا گیا، جس طرح کہتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ تو جس نے نماز قائم کی اس نے دین قائم کی، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا اس نے دین کو نقصان پہنچایا۔ تو دن اور رات میں 5 نمازیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں۔ یہ نماز جب قائم ہوئی تو صحابہ کرام بہت زیادہ خوش ہوئے،
وہ اس بات پر خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا کوئی ذریعہ، کوئی طریقہ سامنے آیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی میں جس کی بھی چیز کی ضرورت ہوتی یا جو بھی ضرورت ان کو پیش آتی، وہ فوراً 2 رکعت نماز پڑھ لیتے، اور وہ نماز جب وہ پڑھ لیتے تو اس نماز کے پڑھنے سے ان کا وہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ تو نماز کے قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز میں محنت کریں۔ آپ کی نماز میں اتنی جان ہونی چاہیے کہ وہ قبولیت کے درجے تک پہنچ جائے۔ اسی طرح نماز میں ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کامیابی رکھی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ یقیناً نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو پھر اس کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھے اور پھر بھی وہ بے حیائی اور برے کاموں سے نہ روکے تو یقیناً وہ نماز نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ نماز آپ کو بے حیائی سے نہ روکے، آپ کو برے کاموں سے نہ روکے، تو یقیناً آپ کی نماز میں کوتاہی ہے۔ آپ کو اپنے نماز کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ تو پچھلے امتوں پر بھی یہ نماز فرض کی گئی تھی، ان کی نمازوں کی تعداد زیادہ تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی زیادہ تک تعداد میں نازل ہوئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں فرمایا کہ آپ جائے اور اللہ تعالیٰ سے کہے کہ یہ نماز کم کر دے آپ پر، کیونکہ میری امت جو ہے نا وہ 50 نمازوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا آپ کی امت بھی کمزور ہے تو اس لیے اس کو کم کر دے۔ تو پھر آہستہ آہستہ جو نماز ہے وہ کیا ہوئی، وہ کم ہوئی، اور یوں 5 نمازیں ہم سب پر فرض کی گئی۔ تو ویڈیو آپ نے دیکھا نماز کے متعلق ہوا، اور نماز کے متعلق جو ہے نا بات ہوئی، تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔